الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے. کچھ سنتیں اور آداب بھی لے کر آئے ہیں، وہ بھی آپ کو بیان کریں گے، اور ایک بہت ہی پیارا کلام ہے وہ بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آخر میں ایکٹیویٹی ہے، اس کو بھی شامل کرنا ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی برکتیں ہمیں زیادہ حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر رسول برکت کے لیے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے بڑھتے ہیں نعت خواں کی جانب اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول، اور صاف تو سب نے پائے، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. اور صاف تو سب نے پائے، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم
سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ دل کس کو دکھائے چیر کے غم، سیاہ کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے غم، سیاہ کا مداوا کون کرے، سیاہ کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تمہارے شبری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تمہارے شبری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت ہی پیارا کلام تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کلام کی برکتیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں کلام کے بعد ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بیان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، علل اعلان جب دعوت اسلام دی، تو لوگوں نے کس قدر نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں۔ آج ہم آپ کو بیان کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں، ان پر بھی جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان پر بھی جو ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں، ان کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، وہ کس طرح کی تھیں اور کیا تھا، اس میں سے کچھ آپ کو بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہمارے صحابہ کرام نے ہم تک دین اسلام کس طرح پہنچایا اور کس طرح قربانیاں دی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ بھئی ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اب حرم کعبہ کیا مطلب، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے انہوں نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین اور کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، جو وہاں مسلمان تھے اور خود حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر موجود تھے، ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا۔ اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کتنے بڑے صحابی ہیں. ان کو ان لوگوں نے اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا, ناک مبارک, کان مبارک سب لہو لہان ہو گئے, خون ہو گئے, اور ان کا مبارک چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو اتنا مارا جائے کہ وہ بے ہوش ہو جائے تو کتنا مارا ہوگا ان لوگوں. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ. یہ اس زمانے میں اسلام لائے کہ جب صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے, بہت تھوڑے لوگ ہی ابھی مسلمان ہوئے تھے, بہت کم ہی مسلمان تھے. یہ اس وقت ایمان لائے تھے. کون؟ حضرت خباب. کون؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ. حضرت خباب جو ہے جب اسلام لائے قریش نے ان کو بے حد ستایا, یہاں تک کہ ان کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا. آگ کے جو انگارے جل رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئلے ہوتے ہیں نا, انگارے جل رہے ہوتے ہیں, اس پر لے جا کے ان کو لٹا دیا, اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا. ایک تو آگ پر لٹایا ہوا ہے انگاروں پر, پھر اوپر سے بندہ اوپر ان کے سینے کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا ہے. اب چڑھ کے کھڑا ہو گیا تو پیچھے سے ان کو پیٹھ تھی, اس پر اور وزن پڑا اور وہ اور انگاروں سے چپک گئی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے گلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے. اس قدر آپ کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کیا گیا. زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے. اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یعنی کہ جب آپ امیر المومنین تھے نا, تو اس وقت انہوں نے وہ داغ دیکھے تو جناب فاروق اعظم کا دل بھر آیا اور آپ رونے لگے. ظاہر ہے کتنی تکلیف دہ والی وہ بات تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ گلے میں رسی باندھ کر ان کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا, اتنی تکلیف پہنچائی جاتی. ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی. دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے کہ ان کی زبان مبارک باہر نکل آتی تھی. لیکن اس حال میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہوئے احد احد کا نعرہ لگاتے. احد کا مطلب ہے ایک, ایک اللہ, ایک اللہ. تو وہ یہی نعرہ لگاتے احد احد, کہ میں تمہارے جو غلط باطل دین ہے اس کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا, میں نے اللہ پر ایمان لے آیا ہوں, میں نے اللہ کو ایک مانا ہے. اور احد احد کا نعرہ لگایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور صرف یہ جو ظلم و ستم کا نشانہ جو تھا نا, یہ صرف مرد نہیں بنتے تھے, عورتوں پر بھی ظلم و ستم ہوتا تھا. تو ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ, کیا نام ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. یہ وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا. سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا. یہ بڑی تھیں, ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا, اور اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہونے کا اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے. ہمیں بھی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے حل صرف ایک ہے. اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ایک کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے بچے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام میں پینلسٹ کے طور پر شامل ہوتے ہیں, اور ان کے پاس بھی کیو کارڈز مجھے نظر آ رہے ہیں, اور ان کی جانب بڑھتے ہیں. پہلے تو ان کا نام جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اپنا نام بتائیں گے آپ؟ سائم رضا. تو کس موضوع پر آج آپ گفتگو کریں گے؟ زبان. زبان. زبان ایک بہت اہم چیز ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور زبان کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سائم بھائی کے پاس ہیں, آئیں انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ.
وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں اور یہی زبان ہمیں جہنم میں داخل بھی کروا سکتی ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تلوار کا وار بھر جاتا ہے مگر زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں بڑھتا، اس لیے زبان کا صحیح استعمال کیجیے، منہ سے صرف اچھی بات نکالیے اور کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا زبان کی حفاظت۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مسلمان کون؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کے بارے میں ہمارے سائم بھائی کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے اور آج آپ کو ایک بہت ہی پیاری سنت کے متعلق بیان کرنا ہے۔ بہت سے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں دماغ تیز کرنا ہے، یہ سارے بچے چاہتے ہیں نا دماغ تیز کرنا، دماغ تیز ہو جائے تاکہ اچھے مارکس آئیں، اچھے نمبرز بھی آئیں اور جو سنیں وہ یاد بھی رہے اور حافظہ بھی مضبوط ہو جائے۔ تو آج آپ کو ایک ایسی سنت بیان کروں گا کہ اس سنت کو اپنانے سے آپ کا حافظہ بھی تیز ہوگا اور دماغ بھی تیز ہوگا، صحیح ہے؟ اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے سنت؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے اس سنت سے ہمارا دماغ بھی تیز ہوگا اور وہ سنت ہے خوشبو لگانا۔ کون سی سنت ہے؟ خوشبو لگانا۔ آج ہم خوشبو لگانے کے کچھ فضائل سنیں گے۔ پیارے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت خوشبودار رہا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ارے بچوں نبی پاک علیہ السلام خوشبو بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے، اس لیے ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے خوشبو لگانی چاہیے۔ ورنہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک جسم تھا وہ تو قدرتی طور پر ہی خوشبودار تھا، ہے نا؟ نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک بدن ہے اس سے ویسے ہی خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال فرماتے اور خوشبودار ہی رہا کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک پسینہ تھا لگانے کی حاجت بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی لگایا کرتے تھے، اور معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ کائنات کی دنیا کی سب سے بہترین خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بہترین خوشبو ہے ان کو تو، بلکہ یہ تو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی خوشبو، اپنا جو مبارک پسینہ ہے وہ خوشبو کے طور پر لوگوں کو گفٹ میں بھی دیا، تحفے میں بھی دیا کہ بھئی یہ لے جاؤ، اور پھر ان لوگوں نے جب لگایا تو ان کے گھر سے اتنی خوشبو آئی کہ ان کا گھر پورے مدینے میں خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو خوشبو والا گھر ہے، یہاں سے تو خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ تو ان کو خوشبو کی ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو حاجت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہم غلاموں کی، ہم عاشقوں کی
تعلیم اور تربیت کے لیے خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ خوشبو لگانی چاہیے، اور پیارے بچوں جب بھی خوشبو لگائیں تو اچھی سے اچھی خوشبو لگانی چاہیے۔ آئیے اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ سنتے ہیں کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی اور بہترین خوشبو پسند تھی۔ حدیث پاک میں جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خوشبو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو ہوا کرتی تھی، وہ خاص قسم کی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خوشبو گفٹ میں دی جاتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول بھی فرما لیا کرتے تھے۔ خوشبو اور اسی طرح روایتوں کے مطابق دودھ اور تکیہ، یہ تین چیزوں کے بارے میں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی دے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے پیارے بچوں، جب بھی خوشبو لگائیں تو خوشبو لگانے سے پہلے کچھ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی خوشبو لگانی ہے تو بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھنا ہے، حضور علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے بچوں آخری سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ایک جواب۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایکٹیویٹی موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ یہاں سے رول اس کا گھما سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہاں سے رول گھمانا ہے، اور یہ دو ریڈ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کے درمیان والا جو یہ پورشن ہے، درمیان کی جو پٹی ہے، اس میں آپ نے جملے کو کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف آپ نے یہ رولز گھما کر ایک جملہ مکمل کرنا ہے۔ تو کرتے ہم یہ ہیں کہ جو میرے دائیں جانب سیدھے جانب بچے بیٹھے ہیں ان کو کرتے ہیں ٹیم اے، اور جو میرے لیفٹ سائڈ بچے بیٹھے ہیں ان کو کرتے ہیں ٹیم بی۔ تو ٹیم اے سے پہلے بچے کو بلاتے ہیں، کون سے بچے ٹیم اے سے آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ آئیں، مائک دیں ان کو۔ جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد مومن۔ محمد مومن۔ مومن بھائی کر لیں گے انشاءاللہ؟ جی جی ماشاءاللہ۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں، ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں گے اور اس کے بعد اسٹارٹ لیں گے۔ جی آئیے۔ محمد مومن بھائی کوئی خوبصورت سا جملہ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے متعلق کچھ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی قرآن پاک کے متعلق کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں کچھ جملہ مکمل کیا گیا ہے۔ مائک پر آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ مکمل کیا ہے؟ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جی قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہوا، آپ نے زبردست جملہ ایک مکمل کیا ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم بی سے بچے کو بلاتے ہیں، کون سے بچے آنا چاہیں گے ٹیم بی سے؟ چلیں آپ آئیں، مائک دیجیے گا ان کو۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ ماشاءاللہ محمد حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ مکمل کر لیں گے آپ بھی؟ جی۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں، ایکٹیویٹی کے پاس پہنچیں آپ۔ دیکھتے ہیں کہ حسنین بھائی ہمیں کون سا خوبصورت جملہ مکمل کر کے دیتے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے متعلق ایک زبردست جملہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا مکمل کرتے ہیں۔ آج ہم نے کلام کون سا سنا ہے؟ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ محمد حسنین بھائی ٹائم آپ کے پاس کم ہے، ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5
4 3 مکمل کر لیا ہے جملہ. یہیں پر رک جائیں گے ہم اور مائک آپ کو دیں گے. مائک میں آپ بتائیں گے, اس طرف تشریف لائیں, تھوڑا سا آگے آئیں. مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سا جملہ مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے. جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی. تو نبی پاک علیہ السلام سب سے آخری اللہ پاک کے نبی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں آپ دیجئے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا